اللہ رسولہ الکریم اما بعد، ہمارے ایک دوست محمد اعجاز صاحب جو بدین کے اندر ایک مسجد میں پیش امام ہیں، انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن یہ کس پارے کے اندر شمار ہوگا؟ تو دیکھیں، مفتبی قول کے مطابق سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک مستقل ایسی صورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا کا پورا یکجا نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کا متن بنا کر نازل فرمایا، گویا کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اس کی شرح ہے اور یہ اس کا متن اور دیباچہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے کسی ایک پارے کے اندر یہ شامل نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کے پورے قرآن کا تعارف ہے۔ اگر ہم اس کو کسی ایک پارے کے اندر شامل کر دیں گے تو یہ صرف اور صرف اسی پارے کا تعارف ہو جائے گا، اور دوسرے تمام پاروں سے اس کا تعلق اور تعارف ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو کسی ایک پارے کے اندر شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ پورے کے پورے قرآن کا تعارف ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے اندر اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ یہ بہت ہی عظیم صورت ہے کہ یہ پورا کا پورا قرآن کا گویا خلاصہ ہے۔ اور دیکھیں، جو یہ تقسیم جو ہماری قرآن 30 پاروں کے اوپر جو ہے، یہ کوئی شرعی اور منصوص تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کے لوگوں نے اس کو تقسیم کیا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کے پورے قرآن کو 30 مساوی حصوں کے اوپر تقسیم کرنے سے یہ آسانی ہو گئی کہ بچے اس کو آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے ہر جز کا امتیاز ہو جاتا ہے اور اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔